بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناول کا عنوان ہے شب بھر جو چاند تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام کہانیاں، تمام ناول، تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے، اسے اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔ بڑی دلہن کہاں ہیں آپ؟ بڑی دلہن کیا بات ہے بوا، کیوں بلائی ہوئی ہیں آپ؟ اور آپ سے کتنی بار کہا ہے اب ہمیں دلہن نہ کہا کریں۔ اب ہم کہاں کی دلہن رہ گئے ہیں، نہ خاک اور نہ خاک کے دانے۔ بوا اب ہم جوان بچوں کی اماں ہیں، ہماری بیٹیاں دلہن بننے کے لائق ہو گئیں اور بیٹے دلہن لانے کے قابل۔ سمینا بیگم نے سوئی دھاگا ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، خدا آپ کو سہاگ سلامت رکھے دلہن۔ ہم نے تو خود اپنے ہاتھوں آپ کو دلہن کے روپ میں ڈولی سے اتارا تھا، ہم تو آپ کو سدا ہی دلہن کہیں گے۔ اچھا آپ کہنے کیا آئی تھیں ہم سے؟ شمسہ بیگم نے بوا کو یاد دلایا۔ اے ہے بہو، حافظہ ایسا ہو گیا ہے کہ نئی بات کے بعد پرانی بھول ہی جاتی ہوں۔ بوا اماں، آخر بیچارہ حافظہ ہی ہے نا، کہاں تک تمہاری عمر کا ساتھ دے۔ ایک میں ہوں کہ سارے گھر میں پھرکی کی طرح گھومتی ہوں، ہر کسی کی ہر بات مجھے یاد رہتی ہے۔ شکور، او شکور، شکور کی بات ابھی باقی تھی کہ چھوٹی بی بی آ گئی۔ جی بی بی، کم بخت، اماں جی نے تجھ سے تیل مانگا، وہ سر کھولے بیٹھی ہیں، ابا جی حقے کے انتظار میں ہیں، اور میں نے جو انڈے ابالنے کو کہے تھے بدبخت وہ رکھ کر بھول گیا ہے اور سارے انڈے جل کر راکھ ہو گئے ہیں۔ اوہ باپ رے، اماں جی تو کر دیں گی مجھے گنجا۔ وہ سر پٹ بھاگ گیا۔ بھابھی جان، میں یہ پوچھنے آئی تھی کہ رات کے کھانے میں کیا کچھ تیار کروں؟ عذرا، ہم یہ ساری عمر بتاتے رہیں گے کہ کیا کرنا ہے، کیا پکانا ہے۔ جی بھابھی جان، جب تک آپ کسی کام میں شامل نہیں ہوتی نا تو اس کا مزہ ہی نہیں آتا۔ میں بھی ان سے یہی کہہ رہی تھی چھوٹی بہو۔ بوا بھی عذرا بیگم کی تائید میں بولیں، تم سب نے تو آج ہمیں بنانے کی ٹھان رکھی ہے۔ بوا تم کچھ کہنے آئی تھی ہم سے؟ میں بڑی دلہن، بوا جو بتانے آئی تھی وہ بھول چکی تھی۔ اے لو، بھول بھی گئیں۔ اپنے سراج میاں ہیں نا؟ ہاں ہاں، کیا ہوا انہیں؟ جلدی بتاؤ۔ بڑی اور چھوٹی بیوی، میاں جی اور اماں جی آپ لوگوں کو اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ غفور ہوا کے گھوڑے پر سوار آیا اور پیغام دے یہ جا وہ جا۔ اللہ میاں جی، میں کیا کروں؟ گھر بھر جانتا ہے کہ ہمیں گھبراہٹ میں اختلاج کے دورے پڑتے ہیں، مگر مجال ہے جو کسی کو خیال ہو ہمارا۔ شمسہ بیگم تیزی سے پان چباتی بولیں، وہ جب بھی پریشان ہوتی منہ میں دبے بیچارے پان کی شامت ہی آ جاتی۔ آؤ آؤ بہو آؤ، دلہن ہمارے قریب بیٹھ جاؤ۔ اماں جی نے دونوں بہوؤں کو قریب بٹھا لیا۔ دونوں بیٹے بڑے منیر اور چھوٹے ظہیر احمد بھی موجود تھے۔ بھئی بچوں، آج ہم بہت خوش ہیں۔ میاں جی کے بوڑھے چہرے پر خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ جی میاں جی، ہمیں پتہ ہے کہ آپ بہت خوش ہیں، ہم تو بہت گھبرا رہے تھے، مگر آپ کے سر کو دیکھا تو گھبراہٹ دور ہو گئی۔ شمسہ بیگم نے مسکرا کر میاں جی کے سر کو دیکھا۔ میاں جی جب بہت خوش ہوتے تو خضاب ضرور لگاتے تھے، جس سے سب کو اندازہ ہو جاتا کہ میاں جی خوش ہیں۔ بات خوشی کی ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا اور تم لوگوں کا چھوٹا بھائی اب وطن لوٹ رہا ہے۔ اب وہ پاکستان سیٹل ہونے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اللہ مبارک کرے میاں جی، آپ نے تو پہلے نہیں بتایا۔ اماں جی اور شمسہ بیگم خوش ہو گئیں۔ خدا کا شکر ہے، سراج کو بھی گھر کی یاد ستائی، واپسی کا قصد کیا۔ منیر احمد اور ظہیر احمد ایک ساتھ بولے، کب آ رہے ہیں میرے بچے؟ جلدی بتائیے نا۔ اماں جی بے قرار ہو گئیں، ان کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ مدت گزر گئی تھی بیٹے کو دیکھے ہوئے۔ لکھا ہے اس بار عید وطن ہی میں سب کے ساتھ کرے گا، مگر عید میں تو کئی ماہ پڑے ہیں۔ عید پر آنے کا سن کر سب کو مایوسی ہوئی تھی۔ بھائی سمجھا کرو نا تم لوگ، اتنے عرصے سے وہ وہاں مقیم ہے، اس کا بزنس وہاں سیٹ ہے، بزنس کو پاکستان میں منتقل کرنا کوئی آسان بات تھوڑی ہی ہے، وقت تو لگے گا ہی۔ جائیے احمد صاحب، آپ نے تو ہماری ممتا کے دیے میں تیل ڈال کر بجھا دیا ہے۔ اماں جی کو بہت مایوسی ہوئی تھی۔ فوراً گھبرا جانا یا قیاس آرائی کرنا تو آپ خواتین کا وتیرہ ہے۔ ارے بھائی، سراج میاں اور بہو نہیں آ رہے تو کیا ہوا؟ ان کے دونوں بچے 3-4 روز میں پاکستان آ رہے ہیں،
मियाँ जी भी आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे थे। बच्चों की आमद का सुनकर फिर से सब खुश हो गए। अरे मैं सदके, मैं कुर्बान, दुल्हन मेरे बच्चे आ रहे हैं, खुदा इन्हें खैर से लाए। अम्मा जी की खुशी दीदनी थी। मियाँ जी, सिराज ने बच्चों की आमद की तारीख और फ्लाइट के बारे में क्या लिखा है? मुनीर अहमद ने ख़त मियाँ जी के हाथ से ले लिया। 24 तारीख और फ्लाइट रात 12 बजे। लेकिन भाईजान, 24 को तो जापान से वफद आ रहा है, हमारी तो मीटिंग होगी। ज़हीर अहमद को एकदम याद आ गया। अरे भाड़ में जाएं तुम लोगों की मीटिंगें, मेरे जिगर गोशे आ रहे हैं, इस रोज़ कोई काम नहीं होगा। अम्मा जी अपने बेटे के बच्चों को देखने के लिए बेताब थीं। अल्लाह बचाए तुम ख़वातीन के जज्बात से, यानी हद हो गई भई। सदीक़ा बेगम, आपको अपने पोते पोती चाहिए ना, मिल जाएंगे। अम्मा जी, मियाँ जी, आप दोनों क्यों उलझ रहे हैं? वो बच्चे हमारे भी बच्चे हैं, हम कोई ना कोई इंतज़ाम करेंगे। शहर में ताहिर, जवाद और उमर वगैरह हॉस्टल में हैं, इन्हें फ़ोन कर देते हैं, एयरपोर्ट जाकर बच्चों को ले आएंगे। हाँ ये ठीक है, बल्कि बिल्कुल मुनासिब है। ये तजवीज़ सबको ही पसंद आई, मगर अम्मा कुछ जुज़ थीं कि बच्चे पहली बार वतन आ रहे हैं, कोई बड़ा मसलन मुन्नीर या ज़हीर अहमद में से इन्हें लेने जाता। मगर मियाँ जी की डांट के खौफ से खामोश रहीं, मगर अंदर ही अंदर वो किसी मुनासिब हस्ती को तलाश कर रही थी। मियाँ जी ने सिराज अहमद के बच्चों की निगरानी शमसा बेगम के सुपुर्द कर दी थी और वो बुलाई फिर रही थी। मियाँ जी को हम ही नज़र आए थे इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए। अरे हम अपने बच्चों को संभालें, ज़हीर के बच्चों की तरबियत करें। सारे बच्चे मिलकर हमारा दिमाग ख़राब करते रहते हैं, एक को मनाओ दूसरे का मुंह बन जाता है। अरे भाई हम इंसान हैं, कोई घन चक्कर नहीं है। अब मज़ीद 2 बाहर के बिल्लों को भी हमारी ज़ेर निगरानी करने का फ़ैसला कर दिया गया है। सिराज अहमद के बच्चों को शमसा बेगम ने बाहिर के बिल्लों का नाम दिया तो मुनीर अहमद को बेसाख्ता हंसी आ गई। बेगम, ये बाहिर के बिल्ले कौन हैं? सिराज के बच्चे। क्या आपके बच्चे नहीं हैं? हैं, 100 जान से हैं, मगर हम इनकी निगरानी नहीं कर सकते। शमसा बेगम, आप तो घर भर से ज़्यादा सेहतमंद हैं, 2 बच्चों का बोझ आपसे संभाला नहीं जा रहा। मुनीर अहमद, हम आपको चलते फिरते नज़र आ रहे हैं ना, इसीलिए बातें करते हैं। हम बर्फ़ का पहाड़ हैं, बह गए ना किसी रोज़ तो पछताते रह जाएंगे आप। बेगम, हम वो किरणें हैं, आप तक पहुंचने नहीं देंगे जो आपको बह जाने पर मजबूर कर दें। और देखिए, ये मियाँ जी और अम्मा जी का हुक्म है, और वैसे भी बच्चे आपसे मायूस हो जाते हैं, इसलिए इनका ख्याल रखें। मुनीर अहमद बाहर निकल गए। अरे अब हमें क्या मालूम वो कैसे बच्चे हैं, खुदा जाने कैसे परवरिश की है इनकी माँ ने, वो कैसे उठते बैठते हैं, किस ढब में ढले हैं, क्या पहनते ओढ़ते हैं, क्या खाते पीते हैं। वो बड़ी बीबी, चारा चारा, करीम तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं, अब बच्चे चारा खाएंगे क्या? शमसा बेगम ने घूर कर करीम को देखा जो अपनी कमीज़ से हाथ साफ कर रहा था। जी बीबी, तो और क्या खाएंगे? अब इनके लिए मुर्ग मुसल्लम तो इंतज़ाम करने से रहा, चारे का टब भर कर रख दिया है मैंने, जब चाहें दोनों बच्चे सैर होकर खा सकते हैं, बहुत खुश होंगे बच्चे चारा चारा खाकर। ठहर कमबख्त, हम तेरी खबर लेते हैं, अब हमारे मासूम बच्चे चारा खाएंगे। आप किन बच्चों की बात कर रही हैं जी? करीम शमसा बेगम के हाथ में चप्पल देखकर सहम गया। अरे कमबख्त, हम सिराज के बच्चों की बात कर रहे थे। तो मैं तो जी भैंस के बच्चों की बात कर रहा था जी। शमसा बेगम चुप हो गई। गलत फहमी इन्हें ही हुई थी। घर भर में सिराज अहमद के बच्चों की आमद की तैयारी हो रही थी। शमसा बेगम तो बस हर वक्त बुलाई बुलाई फिरती। घर की आरइश नए सिरे से की गई थी। सबको ही एक तरह का तजस्सुस था कि वो लोग कैसे होंगे। बचपन की एक आध तस्वीर थी इनके पास, मगर जवानी की कोई तस्वीर नहीं थी। है पता नहीं वली और ज़ेबा कैसे होंगे। आमना ने चश्मे तसव्वुर में वली और ज़ेबा को तराशते हुए कहा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सींग होंगे और कम से कम एक दुम होगी। सदफ, तुमसे तो कोई बात ढंग की हो नहीं सकती। आशी बाजी ने सदफ को घुरका। आप देखें ना बाजी, आमना भी तो बेतुकी बातें करती है। भाई जाहिर है हम जैसे इंसान होंगे, और कैसे होंगे। सदफ ने आमना को घूरा। वैसे वो लोग होंगे तो बहुत मॉडर्न, ज़ेबा तो जीन्स जैकेट ही पहनती होगी। हाय कितने खुशकिस्मत हैं।
وہ لوگ اتنے آزاد ماحول میں پلے بڑے ہیں، طرح طرح کا فیشن کرنے کی اجازت ہوگی۔ زیبا کو تو ایک ہم ہیں کہ گھر میں بھی موٹی جارجٹ کے بڑے بڑے دوپٹے اوڑھے جاتے ہیں۔ عالیہ نے برا سا منہ بنایا۔ اسے زیبا پر بن دیکھے ہی رشک آ رہا تھا۔ جی نہیں، جینز جیکٹ ہرگز نہیں پہنتی ہوگی۔ امی بتا رہی تھی سراج چچا بہت سخت ہیں اس معاملے میں۔ شازیہ نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا، ہائے کتنی خوش نصیب ہے زیبا، باہر کی پڑھی لکھی، ایک ہم لوگ ہیں کہ انٹر کرا کر گھر بٹھا دیا گیا ہے۔ بھلا یہ کیا دقیانوسی پن ہوا، کم از کم BA تک تو پڑھاتے سب کو۔ صدف کو پڑھنے کا بے حد شوق تھا، مگر میاں جی لڑکیوں کی زیادہ تعلیم کے خلاف تھے، چنانچہ کسی لڑکی کو انہوں نے انٹر سے زیادہ تعلیم نہیں دلوائی تھی۔ دیکھو زیبا گھر کے کسی لڑکے کا نصیب بنتی ہے۔ آمنہ کو بڑی دور کی سوجی، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، جیسے زیبا یہاں بر کی تلاش میں ہی تو آ رہی ہے۔ صدف چڑھ کر بولی، اور نہیں تو کیا، چچا جان نے اسے بھیج ہی اس مقصد کے لیے رہے ہیں، ورنہ اس سے قبل انہوں نے پاکستان آنے کا کیوں نہیں سوچا۔ خدا کرے وہ میری بھابھی بن جائے، میرے جواد بھیا کی دلہن۔ آمنہ نے دل سے دعا کی، اور جو زیبا نے شہباز بھیا کو پسند کر لیا تو اس سڑی شکل والے کو کوئی لڑکی پسند نہیں کر سکتی، اور وہ بھی زیبا جیسی آزاد خیال، آزاد ماحول کی پروردہ، ناممکن ہے صدف بی بی، ناممکن۔ اچھا بس ختم کرو یہ بحث، اٹھ جاؤ اب۔ عاشی باجی جانتی تھی کہ اس موضوع پر دونوں کی لڑائی ہونے کا امکان ہے، اس لیے انہوں نے درمیان ہی میں ٹوک دیا، شکور جی بڑی بی بی، جاؤ اوپر کمرے میں دیکھو شہباز میاں ہیں کہ نہیں، اماں جان اس کے پاس جانا چاہتی ہیں۔ بہت بہتر جی، وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ شکور یاد رکھنا، جواب آج کی تاریخ میں دینا ہے۔ شکور آیا تو شہباز اپنے پلنگ پر سیدھا لیٹا، ہاتھوں کا تکیہ بنائے چھت کو گھور رہا تھا۔ کیا بات ہے شکور؟ شہباز نے اسی طرح لیٹے لیٹے اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ واہ شہباز بھیا، آپ کی نظر بھی باز کی طرح ہی ہے، کس لیے آئے ہو؟ شہباز کی بات پر شکور کے دانت اندر چلے گئے۔ وہ جی اماں جی آپ کے پاس آ رہی ہیں، آپ کمرے میں ہیں کہ نہیں؟ نانی اماں میرے کمرے میں۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ وہ برق رفتاری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں جی پہلے بھی اس کے کمرے میں آ جایا کرتی تھی، مگر جب سے گھٹنوں میں درد شروع ہوا تھا سیڑھیاں چڑھ ہی نہیں سکتی تھی۔ نانی اماں آپ نے کیوں تکلیف کی؟ میں خود حاضر ہو جاتا۔ وہ جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اماں جان پہنچ گئیں۔ انہوں نے اس کو پکڑ کر بٹھایا۔ ارے اتنی بڑی خوشخبری تھی، میں خود اپنے جان کو دینا چاہتی ہوں۔ سنا ہے تم نے کچھ؟ مجھے خوشی کی خبریں سنانے کے قابل ہی کم سمجھا جاتا ہے۔ شہباز کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ شبو میرے چاند، میرے جگر کے گوشے، کیوں سوچتا ہے ایسے؟ اماں جی تڑپ اٹھیں۔ میری یہ سوچ پیدائشی یا موروثی نہیں ہے نانی اماں، اس گھر کا تحفہ ہے۔ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ شبو بیٹے، نہ جی جلایا کرو اپنا۔ میں یہ کہنے آئی تھی کہ تیرے ماموں کو تو فرصت نہیں بچوں کو ایئرپورٹ سے لانے کی، ذمہ داری طاہر وغیرہ پر ڈال رہے ہیں، مگر چندہ وہ پانچوں تو اول درجے کے لاؤبالی اور کلنڈریں ہیں، ان کے ذمہ تو کوئی بڑا کام کیا ہی نہیں جا سکتا۔ کام کیا ہے نانی اماں؟ شہباز سمجھ گیا کہ کوئی ایسا کام ہے جو نانی اماں اس سے کروانا چاہتی ہیں۔ شہباز چاند، بس تم یہ کام کرو کہ میرے سجو کے بچوں کو لے آنا۔ وہ جانے کب جائیں، کس طرح سے لائیں بچوں کو۔ نانی اماں ایک بات کہوں، میرے تمام ماموں کے بچوں کا شمار اس گھر کے مالکین میں ہوتا ہے اور میرا شمار گھر کے ملازمین میں، اور آپ تو جانتی ہیں کہ گھر کے مالکین کا استقبال گھر کے مالکین ہی کیا کرتے ہیں، ملازمین تو نہیں نا۔ شہباز کا لہجہ بہت تلخ ہو گیا تھا۔ اماں جی کا چہرہ اتر گیا۔ معافی چاہتا ہوں نانی اماں، بہت کوشش کرتا ہوں، مگر پھر بھی آپ اور بڑی ممانی جیسی عظیم ہستیوں کی گستاخی کا مرتکب ہو ہی جاتا ہوں۔ نانی اماں آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر جس تاریخ کو بچوں نے آنا ہے اسی دن میٹنگ ہے اور مجھے سارے انتظامات کرنے ہیں، اس لیے میں تو اس دن کہیں جا نہیں سکتا۔ اور آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ اب اتنے بھی کیلنڈریں نہیں، طاہر وغیرہ لے آئیں گے وہ بچوں کو احتیاط کے ساتھ۔ شہباز کو اپنی بات کی تلخی کا احساس ہوا تو معذرت بھرے لہجے میں بولا، شبو بیٹا
اگر میں منیر ظہیر سے کہہ کر تمہیں چھٹی دلوا دوں تو چلے جاؤ گے تم بچوں کو لینے؟ اماں جی کو جانے کیوں وہم سا ہو گیا تھا، یا پھر وہ سراج احمد کے بچوں کے سلسلے میں کچھ زیادہ ہی حساس ہو رہی تھی۔ اچھا نانی اماں، جیسا آپ کا حکم۔ چلیے میں آپ کو چھوڑ آؤں۔ شہباز نے بڑھ کر نانی اماں کو ساتھ لگا لیا جو محبت کا سمندر تھیں۔ شہباز، ارے چندا کیسے ہو تم؟ کریم نے ہمیں بتایا کہ دشمنوں کی طبیعت خراب ہے۔ کیا ہوا چاند؟ بتایا کیوں نہیں مجھے؟ وہ نانی اماں کو لے کر نیچے آیا تو شمسہ بیگم اوپر آنے کو تیار مل گئیں۔ ارے مومانی جان، آپ تو جانتی ہیں کریم پورا بھانڈ ہے، بس ذرا سا درد تھا، اب بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ اپنی اور نانی اور بڑی مومانی کو ان محبتوں کے سامنے نادم ہو جاتا، بے بس ہو جاتا، اور شمسہ بیگم تو اسے اپنے بچوں سے بڑھ کر چاہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ٹھیک رکھے میرے بچے کو۔ کھانا کھایا کہ نہیں؟ کھایا تو نہیں مومانی جان، اگر کھلوا دیں تو کھا لوں گا، اسے بھوک تو نہیں تھی، مگر نانی اور مومانی کو خوش کرنے کے لیے اس نے ہاں کر دی۔ انا بوا جلدی سے جائیے اور نسرین سے کہیے کہ کھانا گرم کر کے لائے، میرا بچہ صبح سے بھوکا ہے، خیال ہی نہیں کسی کو۔ کریم جلدی سے تیار ہو جاؤ اور طاہر وغیرہ کو یہ خط اور بچوں کی تصویریں دے آؤ اور کہنا کہ احتیاط سے بچوں کو گھر لے آئیں۔ منیر احمد نے کریم کو شہر جانے کے لیے تیار کیا۔ منیر بیٹے، شہباز چلا جاتا ہے نا، کریم کو کہاں پتہ ہے کسی بات کا؟ اماں جی، آپ کو کیوں وہم ہو گیا ہے؟ شہباز کو یہاں بہت کام ہے، طاہر لے آئے گا جا کر، آپ کو اس پر بھروسہ نہیں کیا؟ منیر احمد نے کچھ ایسے لہجے میں کہا کہ اماں جی خاموش ہو گئیں۔ مرید آباد برائے نام ہی گاؤں تھا، اچھا خاصا قصبہ تھا جہاں پر چھوٹے پیمانے پر صحیح زندگی کی ہر آسائش میسر تھی۔ شبیر احمد کی بہت زیادہ زمین تھی یہاں پر، اسی لیے وہ بچوں کی ضد کے باوجود گاؤں چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے۔ چنانچہ منیر احمد اور ظہیر احمد نے وہیں پر ایک گلاس فیکٹری لگا لی اور بزنس اتنا پھیلا، اتنی ترقی ہوئی کہ شہر جانے کا خیال ہی انہوں نے چھوڑ دیا۔ سراج احمد سب سے چھوٹے تھے، ان سے بڑی ساجدہ تھیں جن کی شادی شبیر احمد نے اپنے رشتے کے ایک بھائی کے بیٹے سے کر دی۔ سراج احمد شادی کے فوراً بعد اپنی بیوی کو لے کر جرمنی چلے گئے۔ چونکہ ان کے سسرال والے وہیں تھے اسی لیے وہ وہیں پر سیٹل ہو گئے۔ لاکھ میاں جی نے بلایا، بھائیوں نے ڈانٹا، اماں جی ان کے لیے تڑپیں، مگر ان کا کہنا تھا کہ یہاں میرا بزنس سیٹ ہو گیا ہے تو ڈسٹرب ہو جائے گا، چنانچہ سب نے ان کو بلانا ہی چھوڑ دیا۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ سال میں ایک چکر ضرور لگا جاتے تھے اور خطوں کا سلسلہ جاری رہتا، فون کرتے رہتے، اس طرح ان سے زیادہ شکایت بھی نہیں تھی۔ صدیقہ بیگم اور شبیر احمد خدا کا شکر ادا کرتے کہ اس نے ان کو زندگی کی ہر خوشی سے نوازا تھا، مگر بیٹی کی طرف سے وہ اتنے ہی دکھی تھے۔ ساجدہ کے سسرال والے تو بہت اچھے تھے، مگر جس سے ان کی زندگی وابستہ ہوئی تھی وہی کانٹوں پر گھسیٹتا رہتا تھا۔ اصل میں یعقوب کسی اور کو پسند کرتے تھے، مگر والدین کی ضد کی وجہ سے ساجدہ سے شادی کرنا پڑی اور بھگتنا ساجدہ کو پڑ رہا تھا۔ جب شہباز 2 سال کا ہوا تو یعقوب نے انہیں میکے بھیج دیا اور خود اپنی پسند کی شادی رچا لی۔ والدین نے باز پرس کی تو ان کو چھوڑ چھاڑ اپنے سسرال چلے گئے۔ ساجدہ 2 سالہ شہباز کو سینے سے لگائے سسکتی رہتی، وہ شوہر کی مار تو برداشت کر لیتی تھی، مگر سوت کا زہر کینسر بن کر ان کے رگوں میں اتر گیا، اور ایک سرد رات کو وہ 2.5 سالہ شہباز کو اپنی ماں کی گود میں ڈال کر اور یہ وعدہ لے کر کہ وہ شہباز کو خود پالیں گی، اس کے باپ کے سپرد نہیں کریں گی، انہوں نے دنیا کو خیر بات کہہ دیا۔ 2.5 سالہ شہباز اپنی بڑی مومانی کی گود میں خاموشی سے سب کو تک رہا تھا، اسے یہ خبر ہی نہیں تھی کہ وہ زندگی کی کتنی بڑی بازی ہار گیا ہے، کس نعمت سے محروم ہو گیا ہے۔ ساجدہ کی زندگی میں ہی یعقوب نے ساجدہ کے حصے کا مطالبہ کر دیا تھا کہ جائیداد میں سے ساجدہ کا حصہ دو، پھر شہباز کو حاصل کرنے کے لیے عدالت تک پہنچ گیا۔ اس کی ان باتوں سے منیر احمد اور ظہیر احمد اس کے خلاف ہو گئے، انہوں نے ساجدہ کا حصہ اس کے منہ پر دے مارا تھا، اس بہن کا حصہ جس کو اس شخص نے ایک دن بھی خوش نہیں رکھا اور انگاروں پر گھسیٹتا رہا۔ شہباز کے معاملے میں ان دونوں بھائیوں کی رائے تھی کہ شہباز کو واپس کر کے ہمیشہ کے لیے یعقوب سے تعلق ختم کر لیا جائے، اور انہوں نے کسی حد تک میاں جی کو بھی راضی کر لیا تھا،
मगर जब माँ जी ने सुना तो वो तड़प उठी। आग लगे तुम्हारे कारखानों को, फैक्ट्रियों को, जिनके कुत्ते भी पेट भर कर जाएं, वहाँ मेरी मजलूम बेटी का बच्चा नहीं पल सकता। नहीं दूंगी मैं शहबाज को, इस दरिंदे को, जिसने मेरी बेटी को मार डाला, और इसको छोड़ेगा क्या? मेरी बच्ची ने मरते वक्त मुझसे वादा लिया था। क्या मेरा भी इतना भी हक नहीं कि मैं मरी हुई बेटी से वादा निभा सकूं? सदीक़ा बेगम, शहबाज मेरी ही भी बेटी का बेटा है, और जितना तुम्हें अजीज़ है इतना ही मुझे और इन दोनों को अजीज़ है। हम तो याकूब की ज़लालत से तंग आकर कह रहे थे, लेकिन अब ख्वाह कुछ हो जाए हम शहबाज को इसके हवाले नहीं करेंगे। शहबाज हमारे पास रहेगा। कह दो मुनीर याकूब से, जो इससे हो सकता है वो करे। मेरी मजलूम बच्ची का बेटा है। शहबाज को साथ लगाकर मियाँ जी भी जज्बाती हो गए। अम्मा जी, मियाँ जी, आप लोग जी छोटा क्यों करते हो? शहबाज को हम पालेंगे, हमारा बेटा है। जिस तरह ताहिर है इस तरह ये है। और यूं शमसा बेगम ने शहबाज की जिम्मेदारी अपने ज़िम्मे ले ली। मगर मुनीर अहमद की बीवी की ये कुर्बानी हरगिज़ पसंद नहीं आई थी। इस पर उन्होंने अच्छी खासी लेदे की थी इनसे। जब से याकूब ने साजदा का हिस्सा लिया था, इन भाइयों का दिल बहुत बज़न हो गया था, और यही वजह थी कि वो अपने भांजे को भी दिल में ख़ास मुकाम नहीं दे सके थे। बात बे बात डांट देना, सब बच्चों की मौजूदगी में इसको नज़रअंदाज करके ये एहसास दिलाना कि वो कोई हैसियत नहीं रखता। इसकी अम्मा का जो हिस्सा था उसका बाप ले चुका है, और ये जो हम इसकी परवरिश कर रहे हैं तो ये सिर्फ अम्मा और मियाँ जी की ख्वाहिश है। इसी तरह इनका बेटा ताहिर भी शहबाज से उखड़ा उखड़ा सा रहता। मामूओं के रवैये और ताहिर के तानों ने शहबाज को एहसास कमतरी का शिकार बना दिया था। मामूओं के अपने बच्चे शहरों में हॉस्टल्स वगैरह में पढ़ते थे, जबकि शहबाज ने न सिर्फ कस्बे में मौजूद सेकेंडरी स्कूल से मैट्रिक किया था। मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न लाने और शदीद ख्वाहिशों के बावजूद इसको शहर कॉलेज में नहीं भेजा गया। जब अम्मा और शमसा बेगम ने ज़्यादा इसरार किया तो मैं मुनीर अहमद गुस्से में आ गए। हमने कोई ठेका तो नहीं ले रखा इसका, पढ़ने का इतना शौक़ है तो चला जाए अपने बाप के पास, बहुत हो गया। अभी कारोबार वसी हो रहा है और हमें सुपरवाइज़र की ज़रूरत है जो अपना हो और जो पूरी दयानतदारी से बिजनेस में हमारा हाथ बटाए। अब ताहिर वगैरह तो खैर पढ़ रहे हैं। शहबाज से बढ़कर अच्छा और हमदर्द सुपरवाइज़र हमें कहाँ से मिल सकता है? शहबाज इस घर का हकदार है मुनीर, बेटे मुलाजिम नहीं। बेटे की बात पर अम्मा जी का दिल फट गया। कैसा हक अम्मा जी? जो बेटियां वालिदैन के घर से अपना हिस्सा ले लेती हैं, इनका हक ख़त्म हो जाता है वालिदैन के घर से। ये हमारा एहसान समझा जाए कि हमने साजदा के बेटे को अपने बच्चों की तरह पाला है। कैसे पाला है तुमने साजदा के बेटे को? महरूमी के एहसास ने इसे अंदर ही अंदर खोखला कर दिया है। अगर बेटियां वालिदैन से अपना हक ले लें तो क्या इनसे ये रिश्ता ख़त्म हो जाता है, खून का ताल्लुक़ भी ख़त्म हो जाता है? और फिर तुम लोग ये क्यों भूल जाते हो कि हिस्सा साजिदा ने नहीं याकूब ने लिया था? वो बेचारी तो इस सदमे में कब्र में जा उतरी थी। रहने दो तुम लोग, तुम्हारे भाई के बच्चे आ रहे हैं, इनको तो पलकों पर बिठा कर लाओगे। मेरे बच्चे का कौन है? मैं क्यों इसे ख्वार करती फिरूं? इसका जब हक ही ख़त्म हो गया है तो इसकी हैसियत किसी मुलाजिम से तो कम ना हुई ना। अगर तुम इस बच्चों की तरह समझते तो एक सुपरवाइज़र के बजाय इसे ताहिर जवाद वगैरह की तरह तालीम दिलवाते, पढ़ाते। यूँ इससे मुलाजमों की तरह काम ना लेते। इसके नाना नानी के घर एक मुलाजिम से ज़्यादा हैसियत नहीं। माँ जी बाकायदा रो पड़ी। अम्मा जी, आप तो ऐसी बातें कर रही हैं जैसे हम शहबाज के दुश्मन हैं। इतना कुछ करने के बावजूद हम बुरे के बुरे हैं। मुनीर अहमद बाहर निकल गए। अम्मा जी, खुदा के लिए आप रोइए मत, हमें माफ़ कर दें। मुनीर को तो जाने क्या हो गया है। शमसा बेगम सास के साथ लगाए इनके कमरे में ले आईं। माँ जी की मौत, बाप की बेवफाई और संगली और मामूओं के तल्ख रवैये ने शहबाज को तन्हाई पसंद और तल्ख सा बना दिया था। अगर नानी अम्मा और माँ जैसी बड़ी मुमानी की मोहब्बत ना होती तो इसका एतबार खूनी मोहब्बत और खलूस के रिश्तों पर से उठ चुका होता। पूरी दुनिया में ये दोनों हस्तियाँ ही थीं जिनको इसकी खुशी का एहसास होता था और गमी में इसकी शरीक होती थी। इसे अपने बाप से गिला था कि इसने एक बार भी इसे नानी अम्मा से नहीं मांगा था, न इसे औलाद होने का हक दिया और न अपने फ़राइज़ ही याद आए थे। वो चाहता था कि अपने घर चला जाए,
وہ ستیلی ماں کے ظلم برداشت کر لیتا اگر اپنے سگے ماموں کی بے اتنائی اور احساس کمتری کا شکار تو نہ ہوتا، مگر ایک تو اس کے باپ نے اسے بلایا ہی نہیں تھا، اور ماجی اور شمسہ بیگم اسے کسی صورت میں ستیلی ماں کے پاس جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا اور وہ سر جھکائے ماموں کے کام کرتا رہتا۔ کبھی کبھی وہ بغاوت پر آمادہ ہو جاتا، مگر پھر نانی اور ممانی کی محبت آڑے آ جاتی۔ منیر احمد تو اس سے بطور سپروائزر ہی کام لیتے۔ پڑھنے کا اس کو شدید شوق تھا، مگر اس کالج میں ایڈمیشن کی اجازت نہیں تھی، اس لیے اس نے پرائیویٹ ہی BA کر لیا تھا۔ خوشیوں کا دخل تو اس کی زندگی میں کم ہی تھا، اس لیے اس کے دکھ صرف اس کی اپنی ذات تک ہی محدود تھے۔ اس نے اپنی پسند سے سب سے الگ تھلگ اوپر کمرہ لیا تھا۔ کزن سے بھی وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ اماں جی کو اور ممانی کو اس پر بھروسہ تھا۔ ملی اور زیبا کے معاملے میں ماں جی کی خواہش تھی کہ شہباز بچوں کو لینے جائے، مگر بیٹے نے کچھ ایسے انکار کیا تھا کہ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ کریم شہر جانے کو تھا جہاں سارے لڑکے زیر تعلیم تھے۔